قصیدہ نگاری، تعارف، عناصر ترکیبی اور ارتقاء۔ تفصیلاً گفتگو کیا جائے گا۔ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے۔ اس لفظ کے مختلف مطالب و مفاہیم ہیں: ارادہ، مغز، گودا اور ٹکڑے کرنا وغیرہ۔ لغوی مفہوم کے مطابق دیکھا جائے تو اس صنف میں شاعر کے قصد اور ارادے ہی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر گودے اور مغز کے لیے معنی لیے جائیں تو قصیدے میں شاعر کے خیالات گودے اور مغز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مفہوم ذہن میں رکھا جائے تو قصیدے کا بیت 2 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قصیدے کے صنف پر نگاہ ڈالی جائے تو عربی اور فارسی ادب کے قدیم ترین صنف میں قصیدے کے توسط سے عربی تہذیب و تمدن سامنے آتا ہے۔ عرب کی سرزمین ریگستانوں پر مشتمل ہوتی ہے، کہیں ویرانی ہوتی ہے اور کہیں سرسبز نخلستان ہوتے ہیں۔ درختوں کے ذخیرے، چشمے اور کھجوروں کی قطاریں اس ریگستان کا منظرنامہ ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ مصمم ارادے کے مالک ہوتے ہیں، صاف گوئی اور سچائی کا دامن تھامتے ہیں، دوستی کرتے ہیں تو پکی سچی، اور دشمنی پر آ جائیں تو دشمن کو صاف طور پر دشمنی کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں۔ عربی قصائد میں ریگستان کے مناظر، درختوں کے ذخیرہ کی تصویریں، قافلوں کے چلنے اور پڑاؤ ڈالنے کی تفصیلات عام ملتی ہیں۔ ان قصیدوں میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ قصیدے میں بات کھری، دو ٹوک، پرجوش اور بے خوف طریقے سے کی جاتی ہے۔ قصیدہ صلے اور ستائش کے بغیر کہا جاتا ہے۔ شاعر جس کو تعریف و توصیف کے قابل سمجھتا ہو اس کی تعریف کرتا ہے۔ توکل باللہ لوگوں کی خوبیوں اور خامیوں کے پیش نظر ہجو اور مداح لکھتا۔ اسی طرح عربی شاعر میمون بن قیس جس کی تعریف کرتا وہ نیک نام ہو جاتا، اور جس کی ہجو کرتا وہ بدنامی اور رسوائی اس کے نام کا حصہ بن جاتی۔ جب قصیدہ ایران پہنچا تو مناظر فطرت، موسم و تہذیب و تمدن اور حکومتوں کے حوالے سے اس کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ ایرانی قصیدے فطرت کے مناظر میں تنوع اور مضامین میں تکلف کی بدولت عربی قصائد سے الگ ہو گئے۔ قصیدے کے اجزاء کتنے ہیں؟ قصیدے کے اجزاء کچھ یوں ہیں جو 4 حصوں پر مشتمل ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ اب تشبیب کے اندر اگر ہم تشبیب کے جز کو تفصیلاً بیان کریں تو تشبیب اور نصیب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل غزل ہوتی ہے۔ اس میں عشق و عاشقی کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تشبیب مفہوم عشق کی ذاتی واردات کا تذکرہ کرنا اور نصیب کا مطلب ہے کہ عشق کی عمومی واردات کا ذکر کرنا۔ عرب کا قصیدہ نگار تشبیب میں اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ صحرا میں اترنے والے محبوب کے قافلے کے بارے میں بتاتا ہے، وہ خنک ہواؤں اور کھجوروں کے جھنڈ کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب قصیدہ ایران آیا، یہاں کے شاعروں نے تشبیب کی حدود میں وسعت پیدا کر دی۔ انہوں نے ذاتی کوائف کے علاوہ محافل آرائی قسمت کے حقائق اور عشق و محبت کی واردات کو تشبیب میں جگہ دی۔ فارسی کا شعر دیکھیے: بوئے جوئے مولیاں عائد ہمیں، بوئے جوئے مولیاں عائد ہمیں، یاد یار مہرباں عائد ہمیں۔ دوسرا شعر عرفی کا: اے متاع درد در بازار جاں انداختہ، اے متاع درد در بازار جاں انداختہ، گوہر ہر سود در حبیب زیاں انداختہ۔ تشبیب کے بارے میں شعر الہند کے مصنف عبدالاسلام ندوی کہتے ہیں: تشبیب میں اگرچہ عاشقانہ اشعار اس لیے جائز کر دیے گئے ہیں کہ وہ عموماً نشاط انگیز ہوتے ہیں اور ان کو سن کر جو انبساط و انشراح پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مدحیہ اشعار کا اثر قلب پر زیادہ پڑتا ہے۔ تاہم شاعر کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ خالص غزل کہنے نہیں بیٹھا بلکہ وہ ایسے عاشقانہ اشعار کہہ رہا ہے جن کا جوڑ مدح و ذم کے ساتھ ملنے والا ہے، اس لیے انہیں عام عاشقانہ اشعار سے مختلف یعنی مہذب، متعین اور باوقار ہونا چاہیے۔ تشبیب میں مقام و مرتبے کا لحاظ ضرور رکھا جائے۔ بزرگوں کی تعریف میں لکھے گئے اشعار اور بادشاہوں کی مدح میں تحریر کیے گئے اشعار میں فرق ملحوظ رکھا جائے۔ تشبیب کے اشعار مدح کی اشیاء کی تعداد سے زیادہ نہ ہوں، مگر اس کے برعکس مثالیں موجود ہیں۔ تشبیب پرکشش، دلچسپ اور فن شاعری کے عین مطابق ہو، اس سے ممدوح کی توجہ اپنی طرف کھینچی جاتی ہے۔ سودا کے ہاں یہ خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ ان کے قصیدوں کے چند مطلع دیکھیے: فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی خوشی نے وہیں آ کر در دل پر دستک۔ گریز، گریز قصیدے کا دوسرا جز ہے، اور گریز کے بارے میں اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو گریز میں گریز تعریف سے پہلے ممدوح کی محنت کا اظہار کیا جاتا ہے۔
تشبیب کے بعد گریز آتا ہے، یہ قصیدے کا بڑا اہم اور دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ گریز تشبیب اور آنے والے حصے کے درمیان میں پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تشبیب اور مداح کے درمیان یہ پل نہ ہو تو وہ دو قصے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے اور قصیدہ دولخت ہو کر رہ جائے گا۔ شروع میں قصیدہ گو شاعر گریز کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور تشبیب کے فوراً بعد مداح کا رخ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تشبیب اور مداح کے درمیان کسی قسم کا کوئی ربط نہیں تھا۔ وہ چھوڑو ترک کر دو باز آ جاؤ کی مداح کا آغاز کر دیتے تھے۔ گریز کے اس طریقے میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی۔ اس کے بعد شاعروں نے گریز کے لیے اپنے سفر کے حالات بیان کرنے شروع کیے۔ مثال کے طور پر وہ فلاں شخصیت ممدوح کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے، اس کے بعد مداح کی طرف آ جاتے۔ یہ طریقہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مربوط تھا۔ اس کے بعد تمہید۔ گریز کی اصل خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ تشبیب کے دوران ہی مداح کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ گریز طویل نہیں ہونا چاہیے۔ قصیدے میں اصل چیز مداح سرائی ہوتی ہے۔ یہ ہماری تیسرا جز ہے قصیدے کا۔ قصیدے کی اصل چیز مداح سرائی ہے۔ بعض قصیدوں کا آغاز ہی مداح سے ہوتا ہے اور جن قصیدوں کا آغاز مداح سرائی سے ہوتا ہے ان کو ہم خطابیہ قصائد کہتے ہیں۔ تمہید۔ یہ قصائد تشبیب و گریز دونوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال قصیدے کی عمارت مداح پر اٹھائی جاتی ہے۔ عربی قصائد میں مداح صداقت اور حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ فارسی اور اردو قصائد میں ممدوح کی ذات سے منسوب جن خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سب فرضی اور تخیل کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ممدوح کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ اگر ممدوح کی بادشاہت پر ایک شہر تک ممدوح ہے تو اسے شہنشاہ ہفت اقلیم کی کہہ دیا جاتا ہے۔ ممدوح جاہل ہو تو اسے فلاسفر کہا جاتا ہے۔ ایسے قصائد میں تعریف مبالغے کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ مبالغہ اور غلو ہی قصیدے کا معیار بن گیا۔ بالآخر سچائی اور جوش و جذبہ قصیدے سے دور ہو گیا۔ محض خیالی اور فرضی باتیں قصیدے کی پہچان بن گئی۔ اصول تو یہ ہے کہ قصیدے میں سچائی کا دامن نہ تھاما جائے جو کسی کی فرضی مداح سرائی ہو، بلکہ قصیدے میں سچائی کا دامن ایسا تھاما جائے اصولوں کا جو اصول تو یہ ہے کہ قصیدے میں سچائی کا دامن مکمل طور پر تھاما جائے۔ اپنے ممدوح کو اس کے بدن سے بڑے کپڑے نہ پہنائے جائیں۔ جب پیغمبروں، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی مداح سرائی کی جائے تو ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ اگر بادشاہوں، نوابوں، امیروں اور رئیسوں کی مداح کی جائے تو ان کا درجہ اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ وہ خیالی اور فرضی مخلوق معلوم ہو۔ مضامین کی تکرار سے قصیدے کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ قصیدے کا چوتھا حصہ ہمارے پاس جو آخری حصہ ہے وہ ہے دعائیہ۔ اس حصے میں اپنے ممدوح کے مقام و مرتبے اور درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ نہ صرف ممدوح کے لیے دعا کی جاتی ہے بلکہ اس کے بدخواہوں، رقیبوں، دشمنوں اور حاسدوں کو بھی بد دعا دی جاتی ہے۔ دعائیہ غالب کا یہ دعائیہ شعر دیکھیے: تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن